دوستوں آپ سب کے لیے بہت اچھی کہانی لے کے آیا ہوں، تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ دور مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی، دل کو چھونے والی یہ خوبصورت آواز جو دلوں کو جوڑ دے، بھٹکے ہوئوں کو راہوں پر موڑ دے۔ کچھ ایسے ہی پر اثر آواز تھی مولوی ہدایت اللہ خان کی۔ یہ ریلوے کالونی تھی، کافی تعداد میں یہاں ریلوے کے کوارٹر کے ساتھ ساتھ بنی ریلوے کوارٹر جن کے ایک دو کمرے میں بڑی بڑی فیملی ایک ساتھ رہتی تھی۔ آگے ٹین کی چادروں سے بنے گئے ایک صحن اور صحن کے آگے لوہے کے بنے چھوٹے سے دروازے جو اکثر صبح ٹائم کھلے ہی رہتے تھے۔ یہاں رہنے والے لوگ سبھی ایک دوسرے کی حالت سے واقف تھے۔ بڑے بزرگوں کا ایک دوسرے سے ملنا، لڑکیوں کا ایک دوسروں کے گھر آنا جانا، لڑکوں کا ٹولیوں بنا کر بیٹھنا معمول کی بات تھی۔ اکثر لڑائی جھگڑے بھی رہتے تھے اور جو جھگڑے زیادہ زور پکڑ لیتے ان کا فیصلہ مولوی ہدایت اللہ خان کے گھر لے جایا جاتا تھا۔ بہت ہی سمجھداری سے اس معاملے کو وہ حل بتاتے اور اس کو اچھے سے دونوں پارٹیوں میں صلح کراتے، اور ان کے تقریر کا اور ان کی عزت کا یہ عالم تھا کہ ان کی باتیں سے اختلاف کوئی نہیں کرتا تھا۔ وہ جب بولتے تو لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ 15 سالوں سے یہاں مقیم تھے۔ وہ جب یہاں آئے ان کے ساتھ ہی ان کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ بچے اس وقت کافی چھوٹے تھے مگر مولوی صاحب اس وقت کافی ینگ تھے، لیکن سادگی اور باروب شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش اخلاق بھی تھے۔ ان کی شخصیت کی یہی وجہ تھی کہ ان سے بڑے عمر کے لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب تو یہاں رہنے والے تقریباً سبھی بچوں کو قرآن شریف پڑھا چکے تھے اور آگے نئے آنے والے بچوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس اذان فجر کے بعد بچے بچیاں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر رواں تھی کہ اچانک ماحول میں چہمگہ ہونے لگی۔ مولوی صاحب اپنے گھر سے نکلے تو کئی لوگوں کی نظر ان پر اٹھی مگر پھر فوراً ہی نیچے جھکا لی۔ ان کی عزت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا۔ وجہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ایک بہت خوبصورت لڑکی مولوی ہدایت اللہ کے گھر 2 یا 3 بار آئی تھی۔ گھر سے اونچی اونچی باتوں کی آواز آنے لگی تھی اور اگلے دن وہ لڑکی پھر مولوی کے گھر موجود ہوتی۔ بہتر یہ تھا کہ لوگوں کو مولوی صاحب سے پوچھتے اور انہیں دیکھتے کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن لوگوں نے جمیل جیسے نکمے اور آوارہ لڑکوں کی باتوں میں آ کر خود سے اندازہ لگانا شروع کر دیا، اور پھر چند ایک لوگوں نے اسے مولوی صاحب کے گھر سے لڑکی کو بہت بری طرح روتے ہوئے نکلتے دیکھا، مگر یہ سب کچھ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جن کو اس بات کا پتہ نہیں تھا وہ ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی عورتوں میں بڑھا چڑھا کر سنا دیا کرتی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید مولوی صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یہ افواہ بھی جمیل اور اس کے جیسے لڑکوں نے پھیلائی تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ لڑکی مولوی صاحب کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی، جو اپنے مسئلے کو لے کر آتی تھی، اور اپنے شوہر کی بات کرنے کے لیے وہ بیچاری روزانہ مولوی صاحب کے گھر آتی جاتی اور اپنی پریشانی دکھ بھری کہانی کو سنا کر چیخ چلا کر رو رو کر اپنا مسئلہ بیان کرتی، جس سے لوگوں نے اور ہی نظر سے دیکھا اور کچھ اور ہی مطلب نکالا۔ شوہر نکما اور جواری تھا، جو تھوڑے بہت زیور اس کے ماں باپ نے دیا تھا وہ سب جوئے میں ہار گیا۔ مولوی صاحب کو اپنی پریشانی سناتے ہوئے صدیہ بری طرح سے روتی ہوئی مولوی کے گھر سے نکلتی، جس سے لوگوں نے اپنا اندازے کے مطابق ہی رنگ دے ڈالا۔ مولوی ہدایت اللہ لوگوں کی نظر میں سوال دیکھ رہے تھے مگر پھر انہوں نے اپنا وہم سمجھا۔ کئی لوگوں نے اس بات کو جانے دیا مگر جو برائی پھیلانے والے تھے وہ اس بات کو روز نیا انداز نیا رنگ پیش کرتے، جن میں جمیل سب سے آگے تھا۔ اسے اس بات پر چڑ تھی کہ مولوی صاحب اس کو سمجھانے سے اور برے کاموں کرنے سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا شاید مولوی کی نصیحت سے لوگ مجھے
کہتے، مگر اب اس کے ہاتھ مولوی صاحب کی بے عزتی کرنے کی بات لگ گئی تھی۔ ارے چاچا، تم لوگوں نے تعریف کا کر کے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے، اتنا ہی دیندار ہے تو وہ عورت کون ہے؟ چھوڑ دو جمیل بیٹا، کسی چاچا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہی ہو، پاس بیٹھے ایک بزرگ نے کہا۔ ارے چاچا، میں تو مولوی کے گھر کے سامنے رہتا ہوں، مجھے تو اندر کی ساری بات معلوم ہے۔ تم لوگوں نے تو 2-4 بار ہی دیکھا ہے نا اس عورت کو۔ ارے میں نے تو کئی بار مولوی کو باہر سے دیکھا ہے، وہ کتنا رنگ ڈھنگ والا آدمی ہے۔ مولوی کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے جمیل ایک آنکھ دبا کر بولا اور ہنسنے لگا۔ سن رہے تھے انہوں نے اپنا گھر جا کر، جو وہاں پہ سن رہے تھے وہ اپنے اپنے گھر جا کر اس بات کو کچھ اس طرح ذکر کیا کہ ان باتوں کو دوسروں سے ایسے ہی بتایا کہ یہ بات ایسے آگ کی طرح پھیل گئی پوری کالونی میں، اور کسی نے بھی اصل بات جاننے کی کوشش نہ کی۔ ابھی انہی باتیں کی چہمگاہ ہو رہی تھی کہ ایک اور بات سامنے آ گئی۔ محلے کے تقریباً سبھی بچے بچیاں مولوی ہدایت اللہ سے قرآن پڑھنے جاتے تھے، جن میں 11 سال کی کلثوم جو اس دن مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مولوی صاحب اس بچی کو اپنے پاس بٹھائے پیار سے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ اسی محلے کا لڑکا اکرم ادھر سے گزرا، اس نے مسجد کے صحن میں جیسے ہی دیکھا مولوی کے پاس پہنچا۔ کلثوم، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تمہیں؟ آپ نے اس سے؟ وہی تو بیٹا میں پوچھ رہا ہوں، لیکن یہ کچھ بتا نہیں رہی ہے۔ کلثوم، کیا کیا ہے اس نے؟ کیا مطلب لڑکے؟ مولوی صاحب غصہ کر بولے۔ تیرا میں نے اسے کیا کہنا ہے؟ میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں، اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہا ہوں، مگر یہ بتا نہیں رہی ہے۔ ہاں دیکھا میں نے کس طرح پوچھ رہے ہو، اکرم نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں میں تم کس طرح اس سے پوچھ رہے ہو، اکرم نے کہا۔ اور کبھی گود میں بٹھا رہے ہو، مولوی صاحب غصہ کر بولے۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ تم مجھ سے ایسے نہیں بات کر سکتے ہو، یہ میری بیٹی جیسی ہے، اکرم نے کہا۔ بیٹی تو نہیں ہے نا، شرم کرو لڑکے، مولوی غصہ کر بولے۔ آپ جو کرتے پھرتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر اس کی طرح حرکتیں، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ مولوی نے ہدایت اللہ اس لڑکے کو اکرم کی باتوں سے بے حد پریشان ہو کے بولے۔ بچوں کو جلد چھٹی دے کر وہ گھر چلے گئے، لیکن یہ بات لوگوں کے ہاتھوں میں ایک نئی بات آ گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچیوں کو مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنا چھوڑ دیا۔ کسی نے بھی سچ کیا ہے جاننے کی کوشش نہ کی، بس جو کسی نے کہا مان لیا، ایک کی چار لگا کے آگے بتا دیا۔ مولوی ہدایت اللہ اس دن سے سخت پریشان تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کس طرح سے لوگوں کو بتائے۔ کچھ بھی نہ تھا، مگر جو بات بن گئی تھی بے حد پریشانی والی تھی۔ وہ بار بار اپنی چارپائی پہ لیٹے جاتے اور کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ لیتے رہتے۔ ان کی بیوی آسمہ کچھ دنوں سے ان کی یہ پریشانی اور بے چینی دیکھ رہی تھی، پوچھا بھی مگر انہوں نے بتایا نہیں، مگر اس وقت ان کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے بیوی کو بتا دیا۔ آسمہ بیگم بھی سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ شوہر کو تسلی دینے لگی، آپ پریشان مت ہو، لوگ جانتے ہیں آپ کو سب کتنی عزت کرتے ہیں، آپ کی کوئی بھی بھلا کیسے اس اکرم کی بات میں یقین کرے گا۔ بیٹھ جائیے، آپ پریشان مت ہوں۔ یہاں کے بزرگ جن کا مولوی کے ہدایت اللہ کے ساتھ کافی سالوں کا ساتھ تھا، انہوں نے ذکر کیا تھا ان کے ساتھ اس بات کا، مگر انہوں نے ایک بات میں بھی بات ختم کر دی۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، زندگی کا نام دنیا ہے، سو چلتی جاتی ہے۔ گرمی شروع ہو چکی تھی، یہاں جون کے مہینے کا سخت گرمی تھا، گھٹن بہت زیادہ تھا۔ شام 6 بجے نسیمہ بیگم کے گھر سے اونچی اونچی آواز رونے کی آ رہی تھی۔ نسیمہ جو کہ اس ریلوے کے ایک کوارٹر میں رہتی تھی، اس کے رونے چیخنے کی آواز ایک ایک کر کے سبھی گھروں میں پہنچی اور سب لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو گئے۔ بہت پریشانی والی بات تھی، اس کی 10 سال کی بچی پچھلے 2 گھنٹے سے لاپتہ تھی۔ پرچون کی دکان پر ماں نے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا تھا۔
لیکن پرچون والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا، اس کی لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ 2-4 گھروں میں پوچھنے کے بعد اماں اپنے گھر بیٹھے رو رہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی بچوں کو سب کے گھروں میں پوچھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ لڑکے دوبارہ پرچون والے کے پاس گئے پوچھنے کے لیے۔ کسی بڑے نے مسجد میں اعلان کا مشورہ دیا۔ عورتیں ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے جان کی دعا کرنے لگی۔ امید تھی کہ بچی مل جائے، مگر اب تو رات 9 بج گئے تھے، بچی نہ ملی۔ بات پولیس تک پہنچ گئی اور اب پولیس یہاں کھڑی تفتیش کر رہی تھی۔ اسی بچی ندیہ کو کس نے اور کب آخری بار دیکھا؟ اس طرح کے سوالات چل رہے تھے۔ ندیہ کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ پولیس والے سوال پر سوال کرتے رہتے تھے۔ پہلے بھی یہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، کوئی بچی غائب ہوئی، پھر کچھ ایسی بات جو اکثر بچوں کے ماں باپ چھپا جاتے ہیں۔ جناب ہوئی ہے ایسی بات۔ اکرم تھا جو بھیڑ سے نکل کر تیزی سے آگے آیا تھا۔ یہاں سر ایک بہروپیہ رہتا ہے، خود کو مولوی عالم دین کہتا ہے۔ بہت سی بچیاں اس کے پاس قرآن پڑھنے جاتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اس بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اکرم کو روکا تھا کہ یہ بات مت بتائیں، لیکن اکرم ان کا نہیں سنا، اور جن میں جمیل سب سے آگے تھا، وہ بھی اکرم کے ساتھ تھا۔ پولیس اب سب باتوں کو چھوڑ کر مولوی ہدایت اللہ کے گھر پہنچی۔ مولوی ہدایت اللہ اپنی صفائی میں بولتے ہیں، اور مولوی کی باتیں اور گھر کی تلاشی کے بعد جب کوئی بات سامنے نہ آئی تو پولیس نے بھی جانے دیا اور مولوی کو شک کے بنا اس کالونی سے باہر جانے کے لیے منع کر دیا۔ پولیس اپنی کارروائی کر چکی تھی، مگر ہدایت اللہ کو یہ کالونی والے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ کھلے میدان میں اکرم اور جمیل سمیت بہت سے نوجوان اپنا غصہ مولوی کو دکھا رہے تھے۔ جمیل مولوی ہدایت اللہ کی گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ اکرم خونخوار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بچی ندیہ کہاں ہے؟ ندیہ کا باپ بھی چیخ اور چلا رہا تھا، میری بچی کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے دبے لفظوں میں روکنا چاہا، مگر معاملہ اس قدر بڑھ چکا تھا کسی نے بھی مولوی کا زیادہ ساتھ نہیں دیا۔ 10 سال کی بچی تھی جو لاپتہ ہو گئی تھی، اور سب کے دہانے میں سب سے زیادہ مولوی ہدایت اللہ خان تھے۔ وہ بیچارے سب سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے کہ اپنی بے گناہی کا وہ یقین دلا رہے تھے، مگر کوئی ان کی باتیں سن نہیں رہا تھا۔ سب سے پہلے اس بہروپیہ کا یہ روپ ختم کرو، کسی نے کہا، جس نے ہم کو دھوکہ دے ڈالا ہے۔ ہاں ختم کرو اس مولوی کے بنے ہوئے روپ کو، بہت سی آوازیں ایک ساتھ مل کر آئی۔ اس پڑھا مولوی ہدایت اللہ ہاتھ جوڑ کر سب کو یہ کرنے سے روک رہا تھا، لیکن اس کی ایک نہ سنی کسی نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہچانو مجھے، جس نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، نماز پڑھنا سکھایا، بہت سی بچیوں کی شادی کرنے میں تم لوگوں کی مدد کی، یتیموں کے کندھوں پہ اور سر پہ ہاتھ رکھا، اور میں اپنے سر پہ ذمہ لیا ان کا شادی کا۔ تم لوگوں کو یاد نہیں ہیں یہ سب باتیں؟ لیکن کوئی بھی ان کی فریاد کو سن نہیں رہا تھا۔ آنکھوں میں نفرت سے بس دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر مولوی ہدایت اللہ کے سر سے امام اتارا گیا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال کاٹ دیے گئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دیتے ہوئے ایک ایک کر کے سب چلے گئے اپنے گھر کو۔ آہستہ آہستہ یہ تماشا ختم ہو گیا۔ مولوی ہدایت اللہ اس اندھیری گرمی کالی رات میں روتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ان کے قدم کسی اور طرف اٹھ رہے تھے، شاید وہ ابھی نہ جانتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے اپنا منہ دکھائیں گے؟ وہ بس یہاں سے دور جانا چاہ رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ خاموشی اس قدر تھی، لیکن اس سناٹے میں کوئی تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا، اور کچھ گھسیٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دور کہیں سے چند کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کون تھا جو پسینے میں سرابور تھا اور گھبرائے ہوئے سانسوں سے کچھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا؟ جیسے ہی اس ریلوے کالونی سے باہر آیا، اس اندھیرے میں اچانک تیز سی روشنی اس کی آنکھوں میں ٹکرائی، اور ہی ساتھ میں اس کو چھاپ لیا گیا۔ اگلی صبح ہر روز کی طرح کالونی میں کچھ نئی بات سامنے آئی۔ سب لوگ حیران پریشان تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ اور انسپکٹر صاحب بتا رہے تھے
جمیل رات کو گرفتار کر لیا گیا۔ بچی کی لاش کے ساتھ وہ بوری میں ڈال کر باہر لے جا رہا تھا۔ اس نے اقرار کیا ہے وہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی نیت سے اٹھا لیا گیا تھا، مگر سب لوگوں کے وہاں ہونے سے اور شور شرابے سے وہ گھبرا گیا اور اس نے رات کو گلا دبا کر بچی کا قتل کر دیا۔ وہ ثبوت مٹانے کے لیے بچی کو لے جا رہا تھا، مگر وہ پولیس والوں نے جو کالونی سے باہر چھپ بیٹھے تھے انہوں نے مجرم کو پکڑ لیا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ ہم کالونی کے باہر ہی بیٹھے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ جس نے یہ حرکت کیا ہے وہ اپنا ثبوت مٹانے کی کوشش کرے گا۔ بچی کا موت کو سن کر اس کے ماں باپ صدمے میں تھے، لیکن رات مولوی ہدایت اللہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس بات کا صدمہ ندامت ہر دل میں تھا۔ ہر کوئی اس دوسرے پر لعن طعن کر رہا تھا۔ مولوی ہدایت اللہ نیک سیرت آدمی تھے اور ان کی نیک سیرتی پر جو الزام تھا وہ بہت زیادہ ہی برا تھا۔ جن میں اکرم بھی شامل تھا، وہ بہت سارا قصور اپنے اوپر ڈال رہا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے بھڑکانے والا جمیل تھا اور جمیل کے کہنے میں آ کر میں مولوی صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھا، یہی کہہ رہا تھا وہ۔ مولوی صاحب کے گھر چل کر ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں یقین ہے وہ بہت کھلے دل کے ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ مولوی صاحب کے گھر پر جا کر دستک دیا، پتہ چلا کہ ان کی بیوی بچے رات سے رو رو کر برا حال ہے ان کا۔ مولوی صاحب اپنے گھر میں نہیں تھے، وہ کہیں چلے گئے تھے، سب انہیں تلاش کر رہے تھے۔ اور پھر 2 بجے خبر آئی کہ چودھری اشفاق کے گودام سے گندم کی بوریوں کے پیچھے ان کا لاش ملا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ گرمی سے دم گھٹا ہے اور مولوی انتقال کر گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی دکھ اور ندامت میں تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہی اکرم تھا جو مولوی صاحب کی آخری رسوماتوں میں آگے تھا۔ آنکھوں سے بار بار ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ مولوی ہدایت اللہ جو چلے گئے تھے، سب نے ہی حقیقت جانے بغیر ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اتنی بات بگڑ گئی کہ نتیجہ بھی سامنے آ گیا اور مولوی صاحب رو رو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے تھے، مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ اور وہ جب چلے گئے تو سب کو ان کی اچھے کام یاد آ رہے تھے، ہر کوئی ان کی غم کے آنسو بہا رہا تھا۔ بدل بھی ڈالو اب اس 27 کے انداز کو، جو اٹھ گیا دنیا سے وہ اچھا تھا۔ اذان فجر ہو رہی تھی، مگر یہ آواز مولوی ہدایت اللہ کی نہیں تھی، بلکہ مولوی احمد رضا تھے، جو نماز کی ادائیگی کے مولوی ہدایت اللہ کی جگہ پر بیٹھے تھے۔ بتا رہے تھے کہ انسان فانی ہے، انسان مٹ جانے والا ہے۔ آج ہدایت اللہ چلا گیا، کل ہم کو بھی جانا ہے۔ موت کی وادی، موت کے دلدل میں ہر انسان کو اتر جانا ہے۔ مجھے ہر عبادت سے یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ زندگی عروج اور زوال کا نام ہے۔ زندگی کیا ہے؟ دنیا الوداع کہنے والوں کا در ہے، آخرت داری قرار ہے، مگر ہماری نگاہ تو اس دنیا کی چکا چوند پر لگی ہے۔ دنیا داری فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ اس رب کے ساتھ خود کو جوڑ لیجئے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سب لوگ بہت توجہ سے، احترام سے سن رہے تھے، بالکل ایسے جیسے مولوی ہدایت اللہ کو سنتے تھے۔